السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم سورہ انعام پڑھ رہے ہیں۔ آج ہم دیکھیں گے سورہ انعام کا 12واں رکوع اور آیت ہے 95۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ، بے شک اللہ، فالق الحب، پھاڑنے والا ہے دانے کو، والنوا، اور گٹھلی کو، یخرج الحی، وہ نکالتا ہے زندہ کو، من المیتی، مردہ سے، ومخرج، اور نکالنے والا ہے میتہ، میت کو، مردہ کو، من الحی، زندہ سے۔ ذالکم اللہ، یہ اللہ ہے، فأنا توفکون، تو کہاں سے تم پھیرے جاتے ہو۔ یہ جو آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ اپنی صفات بیان فرما رہے ہیں، اپنے اللہ پاک اپنی قدرت بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو ایک دانے کو پھاڑ کر اس میں سے ایک تناور درخت اگا دیتا ہے، فصلیں اگا دیتا ہے، اور گٹھلیوں میں سے، بیجوں میں سے ایک تناور درخت نکل آتے ہیں، اور وہی مردہ سے جو ہے زندہ کو پیدا کرتا ہے، اور زندہ سے مردہ کو پیدا کرتا ہے۔ جیسے کہ یہ انڈا ہے کی مثال اس میں تفاسیر میں دی جاتی ہے کہ مرغی جو انڈا دیتی ہے وہ بظاہر بے جان ہوتا ہے، لیکن اس کے 21-22 دن کا ایک ٹینیور ہوتا ہے، وقت ہوتا ہے، پورا ہونے کے بعد اس میں جان آ جاتی ہے، اور پھر وہ بیڈ ہونے لگ پڑتا ہے، اور اس میں سے جو ہے وہ ایک زندہ جو ہے جاندار نکل آتا ہے۔ اور اسی طرح جو ہے انسان جو ہے اس کو جمع و خون سے پیدا کیا گیا، اور جو اسی طرح اور بہت سی مثالیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ اللہ کے کام ہیں، تو پھر تم کہاں سے، ایسی کیا بات ہے جو تمہیں گمراہی کی طرف جو ہے موڑ دیتی ہے، تو کہاں سے تم پھر پھیرے جاتے ہو، کن باتوں کو لے کے تم بھٹک جاتے ہو۔ فالق الاصباح، پھاڑنے والا ہے صبح کا، وجعل اللیل، اور اس نے بنایا رات کو، سکنا، سکونت، باعث سکون، والشمس، اور سورج، والقمر، اور چاند، حسبانا، حساب کا ذریعہ ہیں۔ یہ پھر اللہ تعالیٰ کے جو ہے وہ صفات بیان ہو رہی ہیں کہ وہ صبح کو جو ہے وہ صبح ختم ہوتی ہے تو شام آتی ہے، شام مٹتی ہے تو پھر صبح اندھیرا پڑتا ہے تو صبح روشنی ہو جاتی ہے، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہی پھاڑنے والا ہے، جو ہے کہتے ہیں نا صبح نکلتی ہے جو ہے وہ، اور صبح سے پھر شام ختم ہوتی ہے، صبح ختم ہوتی ہے تو رات اندھیرا چھا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پھاڑنے والا ہے صبح کا، اور وہ بنانے والا ہے رات کا، تمہارے لیے باعث سکون کے وقت۔ اللہ تعالیٰ نے رات کو سکون کے لیے بنایا ہے، اور سورج اور چاند جو ہے اس نے حساب کا ذریعہ بنایا ہے۔ اور ہمارے سارے کیلنڈر ہم چلتے ہی سورج چاند کے حساب پہ ہیں، لیکن اگر آپ اس پہ غور کریں تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت ایسی ایک قدرت ہے جو ایک عرصے سے، جو ہم شاید وقت کا تعین بھی نہیں کر سکتے کہ نہ جانے کب سے جب سے بنا ہے نظام، یہ ایک اپنے جو ہے وہ جو اس کا جو ایک اندازہ ہے مقرر، یہ جو ان کا موومنٹ ہے اس میں کبھی بھی کوئی فرق نہیں آیا ہے۔ ذالک تقدیر، یہ اندازہ ہے، تقدیر العزیز العلیم، یہ اندازہ ہے بہت زبردست کا اور بہت علم والے کا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے بہت اندازے سے یہ چیزیں مقرر کر رکھی ہیں۔ یہ اللہ کی صفات کے ساتھ ہے کہ وہ بہت عزیز ہے، بہت زبردست طاقت ہے وہ، اور اس کی کسی اندازے میں کوئی غلطی، کوئی خرابی، کوئی کجی نہیں ہے، اور بہت علم کے ساتھ یہ ساری اپنے علم کے ساتھ یہ سارے کوئی کائنات بنائی ہوئی ہے۔ وَهُوَ الَّذِي، اور وہی ہے جس نے جعل، بنائے، لکم النجوم، لکم تمہارے لیے، نجوم ستارے، لتہتدوا، تاکہ تم راہ پاؤ، یا تم تہتدوا ہدایت سے مراد ہے، لیکن راستہ یہاں پہ راستہ راہ پانے سے مراد ہے، بہا، ان سے، فی ظلمات البر، تاریکیوں میں خشکی کی، والبحری، اور سمندر کی، قد فصلنا الآیات، تحقیق کھول کھول کر بیان کی ہم نے آیات، اپنی آیات، لقوم یعلمون، ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔ کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے جو ہے ستارے بنائے تاکہ وہ ان سے جو ہے وہ راستے پائیں، جو صحراؤں میں، جو پرانے وقتوں میں جو سفر ہوتا تھا، سب سے پہلے وہ ستاروں کی ڈائریکشن کو دیکھ کے لوگ سفر کیا کرتے تھے، ستاروں سے اندازے لگا کے تو لوگ سفر کیا کرتے تھے، سمندر میں بھی اور خشکی میں بھی۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ہم نے اپنی یہ نشانیاں، آیت کھول کھول کر بیان کی، قد فصلنا الآیات لقوم یعلمون، تحقیق ہم نے کھول کر بیان کر دی اپنی آیات ان لوگ کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔ یہ اہل علم کے لیے یہ سب نشانیاں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں غور و فکر کرنے کے لیے بنائی ہیں۔
हुवल्लज़ी अंशअकुम, वही है जिसने पैदा किया, अंशअ पैदा किया, कुम तुम को, मिन नफ्सिन वाहिदा, एक नफ्स वाहिदा से या एक जान से, फ़मुस्तक़र्रुन, पस एक रहने की जगह है, फिर एक रहने की जगह दी, मुस्तक़र होता है करार की जगह, मुस्तौदा और सुपुर्द किए जाने की जगह। क़द फ़स्सलनल आयाती, तहक़ीक़ खोल खोल कर बयान की हमने अपनी आयात, लिक़ौमी यफ़क़हून, उस कौम के लिए जो समझते हों। ये जो यहाँ पे इसमें और यहाँ पे दूसरी आयत में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि अल्लाह ताला ने इंसान को एक आदम की औलाद से बनाया है। तमाम इंसानों को एक हज़रत आदम और हव्वा के जोड़े से पैदा किया गया, और अल्लाह ताला ने फिर एक ये जो मुस्तक़र और मुस्तौदा है, ये दो जगह हैं इंसान के रहने की। मुस्तक़र से मुराद और ये मुस्तौदा जो है, इन दो से मुराद रहम मादर और ये दुनिया भी हो सकती है कि कुछ एक जो मुख्तसर ठिकाना वो होता है, रहम मादर होता है, और फिर दुनिया में भी इंसान लौटाया जाता है, या दुनिया की ज़िंदगी जहाँ इंसान करार पाता है कुछ अरसे के लिए और फिर वो उसके बाद अपने अगले जहान की तरफ सुपुर्द कर दिया जाता है। ये इसमें दोनों मुराद इससे हो सकती हैं। और अल्लाह ताला ने फिर कहा है कि हम अपनी निशानियां हैं, हम उन लोगों के लिए जो सोच समझ रखते हैं उनके लिए हम खोल खोल कर बयान करते हैं। वहुवल्लज़ी, और वही है जिसने अनज़ला नाजिल किया, मिनस समाई, आसमान से, माअन पानी, फ़अख़रजना बिही, फिर निकाला इससे, फ़अख़रजना फिर निकाला हमने, ना मतलब हमने, भी इससे, नबातु नबातात या पैदावार, कुल्लि शैइन हर चीज़ की, फ़अख़रजना मिन्हु, फिर निकाला हमने, मिन्हु इससे, ख़ाज़िरन नुख़रिजु मिन्हु, ख़ाज़िरन सब्ज़ा, नुख़रिजु हम निकालते हैं, मिन्हु इससे, हब्बतन दाने, मुतराकिबा तह दर तह। कि यहाँ पे अल्लाह ताला अपनी और निशानियों का ज़िक्र करें कि अल्लाह ताला आसमान से पानी बरसाने वाले, अब आप जो पानी अल्लाह ताला दुनिया पर बरसता है, अल्लाह ताला की रहमत होती है जो अल्लाह ताला कहते हैं, उससे फिर दुनिया में ज़मीन में पैदावार उगती है, और हर चीज़ की, हर जानदार की पैदावार होती है, फसलों की, फूलों की, इंसानों जानवरों सब के लिए पानी ज़रूरी होता है। और अल्लाह ताला कहते हैं कि उससे फिर हमने सब्ज़ा उगाया, और उसमें से जो है दाने निकलते हैं, जो हमारी फसलें होती हैं उनमें आप कभी कभी गंदखोशा देखें, सुबहान अल्लाह, कुदरत है अल्लाह की कि तह दर तह दाने उसमें जड़े होते हैं, जैसे पिरोए होते हैं, तह दर तह रखे, अरेंज करके रखे होते हैं सॉरी। तो इसमें अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि हमने उसमें दाने निकाले, मुतरा के बाद तह दर तह, व मिन नखली, और खजूर से, मिन तलइहा, उसके शगुफ़ों से, किनवानुन, उनके शगुफ़ों से, किनवानुन खोशे, दानियतुन झुके हुए कि, और जो खजूर के दरख्त होते हैं उनके ऊपर जो गुच्छे लगे होते हैं उनमें से खोशे निकलते हैं और दाने फिर उगते हैं, और वह नीचे की तरफ उनकी डायरेक्शन होती है। आपने कभी अगर खजूर उगी देखी हो तो वो नीचे को ग्रो की होती है। वह जन्नात मिन आनाबियों, और बागात हैं आनाब अंगूरों के, व ज़ैतूना, और जैतून के, व रोमान, और अनार के। ये अल्लाह ताला अपनी तमाम नेमतों का ज़िक्र फरमा रहे हैं जो अल्लाह ताला ने दुनिया में उगाई इंसानों के लिए। मुतशाबिहों, मिलते जुलते हैं, वगैरह मुतशाबिहिन, और नहीं भी मिलते जुलते, कि अल्लाह ताला के इस दुनिया में जितने भी फल हैं अगर आप इन पे गौर करें तो कई आपस में मिलते जुलते हैं। इनमें इससे मुराद इनका शक्लों में मिलना जुलना भी हो सकता है और उनकी सिफ़ात में मिलना जुलना भी हो सकता है। जैसे तमाम जो सिट्रस फ्रूट है, ऑरेंजेस की जितनी लाइन ले लें, मौसमी, किन्नू, ड्राई, ये फ्रूटर, ग्रेप फ्रूट, ये सब एक ही तकरीबन मिलते जुलते इनके डिज़ाइन होता है। लेमन, लाइम, ये सब एक तरह के होते हैं और इनमें एक तरह की खुसूसियात भी पाई जाती हैं मिलती जुलती, और जो है वो अलग तरह के भी होते हैं। चेरीज़ और बेरीज़ की आप किस्म ले लें, वो एक तरह की कैटेगरी में आ जाती हैं। तो ये अल्लाह की कुदरतें हैं जिनकी तरफ अल्लाह ताला इंसान को मतवज्जो करते हैं कि कुछ आपस में मिलते जुलते हैं अपनी शक्लों में, सिफ़ात में, रंग तंग में, और कुछ नहीं भी मिलते जुलते। उन्जुर इला समरी ही, उन्जुरु देखो, इला तरफ, समरी ही उसके फल के, इज़ा असमरा जब वो फल लाए, बयान ही और उसके पकने के जो है अल्लाह ताला कह रहे हैं कि उसके पकने की तरफ देखो, यानी कि देखो जो है जब एक फल उगता है, और यानी कि जब फल उगता है तो आप ये कितना, ये एक पूरा साइकिल होता है जो सुभान अल्लाह, अल्लाह की कुदरत होता है कि पहले एक फूल लगता है, फिर वो फूल झड़ता है तो उसकी जो बीच में उसकी जो बर्ड होती है, खोशा होता है, उसमें से सेंट्रल पार्ट होता है, वो ग्रो करके फल बनता है। तो ये अल्लाह ताला की बड़ी खूबसूरत कुदरत है जो अल्लाह ताला कह रहे हैं इसकी तरफ गौर करो।
ان فی ذالکم بے شک فی ذالکم اس میں لآیات لقومی البتہ نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے یا ان لوگ کے لیے یؤمنون جو ایمان رکھتے ہوں، یعنی کہ ایسے بھی لوگ ہیں جو ان چیزوں کو دیکھتے تو ہے پر بڑا فار گرانٹیڈ لیتے ہیں، لیکن جب کوئی اہل ایمان جب ان کو دیکھتا ہے اور وہ یہ جانتا ہے کہ یہ اتنی خوبصورت حساب کتاب اور پرفیکشن کے ساتھ یہ سب کچھ جو ہے یہ بنانے والی ایک اللہ کی ذات ہے، تو پھر انسان کا اپنے ایمان میں اور پختہ ہو جاتا ہے۔ وجعلوا اور انہوں نے بنا لیا ہے للہ اللہ کے لیے شرکاء الجنہ شریک جنوں کو، کہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے کہ جو جیسے ہم نے اس رکوع کی پہلی آیت جو ہے پڑھی تھی کہ تم کہاں سے پھیرے جاتے ہو، کہ تم اتنی ساری اللہ کی نشانیاں دیکھ کے بھی تم پھر جاتے ہو، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے لیے شریک بنا لیے ہے اور بنایا کہ ان کو جنوں کو، وخلقہم اور حالانکہ اس نے پیدا کیا ہے انہیں، کہ ان کو تو اللہ ہی نے پیدا کیا ہے، وجعلوا للہ شرکاء الجنہ اور بنا لیا ہے انہوں نے اللہ کے لیے شریک جنوں کو، وخلقہم حالانکہ اس نے پیدا کیا ہے انہیں، وخرقوا اور انہوں نے گھڑ لیے ہیں لہو اس کے لیے یعنی اللہ کے لیے بنینا بیٹے و بناتم اور بیٹیاں بغیر علم بغیر کسی علم کے، کہ جو کفار ہیں مشرکین ہیں انہوں نے اللہ کے لیے بیٹے، جیسے عیسائی جو حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بناتے ہیں، یہودی حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا بناتے ہیں استغفر اللہ، اور یہ جو کفار ہیں یہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے یہ گھڑ لیے ہیں اپنی طرف سے بغیر علم بغیر کسی علم کے کسی دلیل کے کسی ثبوت کے، انہوں نے یہ اپنی طرف سے بنا لیا ہے جھوٹ۔ سبحانہ وہ پاک ہے، و تعالیٰ اور وہ بہت بلند تر ہے، اما یصفون اس سے جو وہ وصف بیان کرتے ہیں، کہ جو مشرکین جو اللہ کے بارے میں بولتے ہیں اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں سے بالکل پاک ہے اور بہت بلند ہے اور بہت اعلیٰ ذات ہے، اور ان کے جو یہ شرک جو کرتے ہیں اس سے اللہ کی شان میں کوئی کمی نہیں آتی، یہ خود ہی اپنے ہی لیے ہلاکت جو ہے کا سامان کرتے ہیں یہ ظالم لوگ۔ تو اس بارے میں ان کی اس صفت کے بارے میں اللہ نے یہاں بتایا ہے کہ بغیر کسی دلیل کے وہ شرک میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کتاب کو سمجھنے کی اور صحیح راستے کو اپنانے کی توفیق دے، ہمیں اللہ تعالیٰ کو ایک الہ واحد، اللہ تعالیٰ کی ذات میں صفات میں ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کو ایک الہ واحد جاننے اور اللہ ہی سے ہر جو ہے وہ اللہ ہی پر ہر توکل کرے اور اللہ ہی کی عبادت کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح راستے کی توفیق فرمائے۔ کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں، چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا تاکہ آپ کو نیکسٹ ویڈیوز کا اندازہ ہوتا رہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔